الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا ہر بڑی چھوٹی تعریف، ہر وہ تعریف جو ارادے سے کی جائے یا بغیر ارادے کی جائے، وہ اللہ ہی کے لیے. اس لیے کہ تعریفوں کے لائق، تعریفوں کے قابل اسی ہی کی ذات ہے، اس لیے ساری تعریفیں اسی کی. لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن پر اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. لا تعداد بے حساب دعائیں ان علماء، ان اولیاء کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو جوکھوں اور تکلیفوں میں ڈال کر اللہ کا پورا پورا دین ہم تک پہنچایا. اللہ اس پورے پورے دین پر پورا پورا ہو کر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. بات جب بنتی ہے جب پورے مومن ہوں. اللہ کے ہاں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلتا. اللہ ہمیں ہر چیز پوری دیتا ہے. ہم سے بھی وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے پوری پوری چیز بدلے میں واپس کرو. جب میں پوری دیتا ہوں تم ادھوری کیوں دیتے ہو؟ صبح شام، رات دن، گرمی سردی،
اندھیری روشنی میں اس کی تقدیر ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ کبھی اس نے نہیں کہا کہ آج بارش ہے، آج کھانا نہیں ملے گا۔ کبھی اس نے نہیں کہا کہ آج میری قدرت کے بازار بند ہیں، آج تمہیں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں ہر چیز پوری پوری دیتا۔ نبی بھی اس نے ہمیں وہ دیا جو پورا پورا، کہو بے شک، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ قرآن ہمیں وہ دیا جو پورا پورا، دین ہمیں وہ دیا جو پورا پورا۔ وہ ہمیں ہر چیز پوری دیتا ہے، ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر ہو جاتے۔ اس کو بھی سجدہ کر لیتے ہیں، کسی اور کو بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی راضی رہے، وہ بھی راضی رہے، کبھی کرتے ہی نہیں۔ اتنے جلد باز ہو جاتے ہیں کہ اگر 4-5 دن ایک دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، بظاہراً قبول تو وہ کرتا ہے، کسی بھی صورت میں کرتا، ہم نماز ہی چھوڑ دیتے، دعا تو قبول ہوتی نہیں، فائدہ کیا؟ ہم مانگنا ہی چھوڑ دیتے، وہ دیتا تو ہے نہیں، مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی بڑی عجیب قدرت ہے دینے والے کی، ہم ادھورا بھی دیتے رہے اس کو، وہ پھر بھی پورا دیتا ہے، اور کبھی اس نے گلہ نہیں کیا، نہ وہ گلہ کرتا۔ ایمان سے جتنے بیٹھے ہو سوچو، کبھی کیا اس نے فرعون کو بھی اپنے دسترخوان سے اٹھایا تھا میں نہیں دیتا؟ اس نے نہیں اٹھایا۔ کیا کبھی اس نے کہا ابو جہل کو آج تجھے روٹی نہیں دوں گا؟ کبھی اس نے کہا نمرود کو آج تجھے روٹی نہیں دوں گا؟ بلکہ جاتے جاتے دربار سے جب لعنت کا گلے میں لعنت کا توق شیطان کے ڈالا گیا تو بھی دعا مانگتا، اللہ اس وقت بھی اس کی دعا کو سن لیتے۔ اس نے تو اس کو بھی کبھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن شیطان کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، کہا تو شیطان ہے؟ کہا ہاں۔ کہا آج بھی موقع ہے، توبہ کر لے۔ ظالم جیسا بھی ہے توبہ کو وہ جانتا ہے۔ آپ اور میں توبہ سے اتنے واقف نہیں، بلکہ کسی سے کہا جائے توبہ کر لو، کہتے جی میں نے کوئی گناہ کیا توبہ کر۔ توبہ تو گناہ کی بات ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 بار اللہ سے توبہ مانگتا، کہ حضور گناہ کرتے تھے تو توبہ مانگتے۔ توبہ ایک عبادت ہے، لفظوں پہ نہ جایا کرو، توبہ تو ایک عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں گناہ کے بعد ہی توبہ ہوتی ہے۔ قرآن جہاں توبہ کے الفاظ بیان کرتا ہے وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوح، پوری پوری توبہ کرو۔ جیسے دین کے بارے میں قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ پورے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آؤ، آدھے نہیں۔ سر آپ کا اسلام میں ہو، پیر آپ کے کفر میں ہو، پیر آپ کا اسلام میں ہو، سر آپ کا کفر میں ہو، زبان آپ کی اسلام میں ہو، آپ کے دل میں کفر ہو، آپ کے دل میں اسلام ہو، زبان پہ کفر ہو، آپ کے کانوں میں اسلام ہو، زبان پہ کفر ہو، یہ نہیں چلتا، اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ دنیا میں دھوکہ چل سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ بندہ نہیں دے سکتا۔ یخادعون اللہ،
یہ سمجھتے ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ہاں الا انفسہم، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالیں گے. ومکروا ومکر اللہ، لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے ہاتھ کھیل رہے ہیں. جب بندہ اللہ سے ہاتھ کھیلتا ہے تو کبھی کبھی پھر اللہ بھی اس سے ہاتھ کھیلتا ہے. واللہ خیر الماکرین، سب کے ہاتھ اپنی جگہ پہ رہ جاتے ہیں، پھر اللہ کا ہاتھ چلتا ہے. اللہ ہمیں اس سے بچا لے، آمین. گزشتہ جمعے میں بات کر رہا تھا، اسی بات کو آگے بڑھاؤں. بعض بندوں کے ساتھ اللہ کا ناز کا رشتہ ہوتا، پیار کا رشتہ ہوتا. یہ اللہ کے رشتے ہیں. وہ نظر کرم جس پہ ڈال دیتا ہے، نظر رحمت جس پہ ڈال دیتا ہے، پیار کرنے لگ جاتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ بھی اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے؟ اس لیے کہ بندہ تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ بڑا ہے، شہنشاہ، اس کی تو حد ہی کوئی نہیں. یہ پیار کی حد تو بندوں کے درمیان میں تو ہو سکتی ہے جائز ہو، خدا اور خدا کے بندے کے درمیان میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ خود جواب دیتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو کن کہہ کے بنایا ہے. اگر تو میرا پیارا نہ ہوتا، میں نے محبت نہ کرنی ہوتی تو میں تجھے کبھی اپنے ہاتھوں سے نہ بناتا. میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا. جو بیوی اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کر روٹی پکا کے اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلاتی ہے نا، اس کے اندر جو پیار ہوتا ہے، اس کے اندر جو محبت ہوتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. کاش ہمیں اللہ اپنی محبت بھی سمجھنے کی توفیق دے دے اور بیوی بچوں والی محبت بھی سمجھنے کی توفیق دے دے. ہم سمجھے نہیں محبت کیا ہے. دنیا میں کہیں محبت کا لفظ آتا ہے، بس ہمیں ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے، شیطانی چیز ہے یہ محبت ہے. ہمارا تو اس نے نام ہی انسان رکھا ہے اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد. انسان انس سے بنا ہے، کہتے ہی اسے ہیں جس کے اندر محبت ہو. محبت کا مادہ ہے جو اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر ڈالا. بلکہ میں اگر ایک بات کہوں تو شاید غلط نہیں، جس کے اندر محبت نہیں وہ انسان ہی نہیں. ضروری نہیں کہ ایک مرد اور عورت کی ایک محبت ہوتی ہے آپ اسے محبت سمجھیں. محبت وہ ایک دانہ ہے، محبت وہ ایک بیج ہے. جو اللہ پاک نے انسان کو بناتے وقت اس کی گھٹی میں ڈالا. یہ انسان کی گھٹی کے اندر ہے، وہ اللہ سے پیار کرے، اللہ سے محبت کرے. اور پھر دونوں کی محبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو کہتا ہے کہ تو نیاز مندی کو اختیار کر محبت میں، عاجزی کو اختیار کر محبت میں. اور وہ اپنے آپ کو اس محبت میں بے نیاز رکھتا ہے، اس لیے کہ ساری اس کی مخلوق ہے. اگر وہ کسی ایک کے ساتھ زیادہ محبت کا اعلان اور دعویٰ کر دے، یہ اس کی قدرت میں ناممکنات میں سے ہے. وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے، ہر ایک سے. ہاں
جس طرح پھر کبھی کبھی ماں باپ کو اولاد میں سے کسی ایک سے زیادہ ہو جاتی ہے، یہ فطرتی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اللہ سے کہا کرتے تھے اپنی دعا میں کہ اللہ میں کیا کروں، میں جذبہ محبت میں اپنی بیویوں میں سے عائشہ سے زیادہ پیار کر بیٹھتا ہوں، کہیں یہ چیز تیرے ہاں پکڑ والی تو نہیں، مجھے معاف کر دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فطرت میں چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کسی طرف رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس محبت میں عاجزی رہے، اس محبت میں نیاز مندی رہے، تو وہ پھر محبت زمین میں ڈالے جانے والے بیج کی طرح پھوٹتی ہے، پلتی ہے، پھر وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس درخت کی چھاؤں سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے پھل اور پھول سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محبتوں کے جذبے نصیب کر دے، آمین کہتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیاز مندی پہ ایک بات مجھے یاد آئی کہ میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں ایک کتا نظر آیا، توجہ دیجیے گا میری بات، تو میں نے کتے کو دیکھ کر اپنے کپڑوں کو لپیٹا کہ کہیں یہ کتا میرے کپڑوں سے لگ کر میرے کپڑوں کو پلیت نہ کر دے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اللہ نے کتے کو زبان دے دی، وہ بولا اپنی زبان سے، بایزید کیا بات ہے کہ مجھے دیکھ کر تم نے اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیا؟ کہا کہ تو پلیت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دامن کو اور میرے کپڑوں کو تو پلیت کر دے۔ کو کتا زبان حال سے بولتا ہے کہ میں پلیت اس وقت ہوتا ہوں جب میں گیلا ہوتا ہوں، میں خشک تو پلیت نہیں ہوتا۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ کتے کا پسینہ لگ جائے، کتا نہایا ہوا ہو تو پانی لگ جائے، کتے کے منہ کا لعاب لگ جائے، تھوک لگ جائے تو کپڑے پلیت ہو جاتے، سوکھا کتا لگ جائے تو کپڑے پلیت نہیں ہوتے۔ میں تو سوکھا ہوں، ہاں اگر میں گیلا بھی ہوتا تو آپ کی اور میری سلو 3 پانیوں سے ہو جاتی، کیا کپڑے کو 3 پانی سے دھو لیتے تو کپڑا بھی پاک ہو جاتا، سلو ہو جاتی آپ کی اور میری کہ 3 دفعہ آپ کپڑا دھو لیتے تو پاک ہو جاتا۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے اپنے دامن کو لپیٹ لیا، دوستی اور سلو تو پھر بھی ہو جاتی۔ تو حضرت نے فرمایا بات تو تیری بجا ہے، چلا ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنے اندر کا پلیت ہوں، تو باہر کا پلیت ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ وقت کا ولی کہہ رہا کہ میں من کا پلیت ہوں، تو تن کا پلیت ہے۔ آج دوستی کر لیتے ہیں پھر اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ کتے نے 2 باتیں بولی، ایک بات بولی کہ بایزید تیری میری دوستی چل نہیں سکتی، اس لیے کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے، اور تو جہاں جاتا ہے لوگ تیرے ہاتھوں کو چومتے ہیں، مجھے لوگ گالی دے کے گھر سے بھگا دیتے ہیں، اور تجھے لوگ سید العارفین کہہ کر تیرے ساتھ مصافحہ کرنا بھی عبادت سمجھتے ہیں، تیری میری دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک دوسری بات بھی سنو کہ تیری میری دوستی اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ میں صبح کے لیے کبھی اپنے گھر میں ہڈی کو بچا کے نہیں رکھتا۔ کبھی آپ نے زندگی میں کسی کتے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جو صبح کے لیے کھانا بچا کے رکھتا، نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ پلیت سے پلیت جانور ہے
کہنے لگا جی آپ جہاں سے گزرے لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے، کیسے دوستی ہو سکتی ہے؟ اور دوسری وجہ دوستی نہیں ہو سکتی کہ میں نے کبھی صبح کے لیے رات کو بچا کے کچھ نہیں رکھا، اور آپ کے گھر میں تو آج بھی ہفتے کے لیے مٹکے کے اندر آٹا پڑا ہوا ہے۔ دوستی وہاں ہو جہاں میرے جیسا کوئی ہو، برابر کا ہو۔ اور ایک تیسری بات کہی، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی نصیحت ہے، کہ کہا دوستی انسان اپنے جیسوں میں رکھے۔ یہ بڑوں کے ساتھ پینگھے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان برباد ہوتا۔ اسی پر میں گزشتہ جمعہ کی بات کو پھر آپ کے ذہنوں میں ڈالتے چلوں۔ 3 لفظ ہیں، ایک کہا جاتا ہے زن، ایک ہے زر، ایک ہے زمین۔ ہم میں سے کوئی زن کا طالب ہے، وہ بھی فانی ہے، اور یہ طالب بھی فانی ہے۔ کوئی زمین کا فانی ہے، زمین بھی، کوئی زمین کا طالب ہے، زمین بھی فانی ہے، اس کا طلب کرنے والا بھی فانی ہے۔ اور کوئی زر کا طالب ہے، زر بھی فانی ہے اور طلب کرنے والا بھی فانی ہے۔ فانی کے پیچھے چل رہا ہے، فانی کی تمنا کر رہا ہے، حالانکہ فانی کو بنانے والا باقی ہے، فانی سے پیار کرنے والا باقی ہے، فانی کی آنکھوں میں بسنے والا باقی ہے، فانی کے دل میں بسنے والا باقی ہے۔ تیری آنکھوں کے اندر جو دیکھنے کا نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے، تیرے دل کے اندر جو روشنی ہے وہ میرے اللہ کے نور کی روشنی ہے، تیرے دماغ کے اندر جو سوچنے کی روشنی ہے یہ میرے اللہ کی روشنی ہے، یہ اس کا نور ہے۔ یہ لائٹ کتنی اچھی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے لگائی ہے ہمیں روشنی دے رہی ہے۔ ہم کتنے نکمے ہیں کہ اس دینے والے نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہ روشنی دی ہم کہیں اور استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے نہیں کر رہے۔ ہم سے تو یہ اچھی ہے، اس کو کس مقصد کے لیے لگایا؟ یہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ جب عمر پوری ہوتی ہے تو اتار کے ہم دوسری لگا دیتے ہیں، جیسے ہی آتے ہیں اندھیرا ہے اسے روشنی کر دو، اسے روشن کر دو، یہ ہمیں روشنی دے رہی ہے۔ ہم کتنے نکمے ہیں کہ دینے والے نے جس مقصد کے لیے ہماری آنکھوں میں اپنے نور کو ڈالا ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اس باڈی میں ہمارا اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ایمان سے کہیے جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ اس کے مالک ہیں، آپ ان کے مالک ہیں، آپ ان کے مالک ہیں، اس کے مالک ہیں، آپ کس چیز کے مالک ہیں؟ کتنا جھلا ہے وہ آدمی، مالک ہی نہیں تو اس کا سودا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ کسی کے مکان میں کرائے پہ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ اس کے مکان کو بیچ سکتے ہو، یا کسی دوست نے نیکی کی ہو آپ کو ہفتے 10 دن کے لیے اپنا گھر دیا ہو، آپ اس گھر کو بیچ سکتے؟ یہ دل اس نے اپنے لیے دیا، یہ اس کا گھر ہے۔ ہم کتنے ظالم ہیں کہ اس کے گھر کو کسی اور کو دے دیتے، کبھی زن کو دے دیا، کبھی زر کو دے دیا، کبھی زمین کو دے دیا۔ اس نے یہ آنکھیں اپنے نور سے بھر کے ہمیں دی ہیں، یہ اس کی چیز ہے۔ ہم کتنے ظالم ہیں کہ کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو دے دیا، کبھی اس کو دے دی، کبھی اس کو دے دی، کبھی ٹیڑھی کر کے اس کو لگا دی، کبھی ٹیڑھی کر کے اس کو لگا دی، کبھی کسی کو ذلیل کرنا ہو تو دوسرے کے سامنے آنکھ مار کر کہا اس کو ذلیل کر دو۔ ہم اس کی دی ہوئی چیز کو کتنا غلط استعمال کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے وہ کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ دل کیا ہے آج تک ہم دل کو سمجھے ہی نہیں۔ ایک ولی کی بات یاد آتی، وہ کہتے تھے کہ وہ اس میں آ جائے تو بھی اس میں درد پیدا ہو جائے، وہ نہ آئے تو بھی اس کے اندر درد پیدا ہو جائے، اسے دل کہتے ہیں۔ وہ آ جائے تو میں اس کو سنبھالوں کیسے، میں اس کو رکھوں کیسے،
اور نہ آئے تو پھر اس کا انتظار کیسے کریں؟ کسی نے شعر بڑا عجیب کہا ہے نا کہ اے ابر کرم، آج اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں۔ وہ بادلوں سے کہہ رہا ہے کہ آج میرے محبوب نے میرے گھر آنا ہے، اتنا نہ برس کہ گلی میں چلنے کا راستہ نہ رہے۔ اے ابر کرم اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، جب وہ آ جائیں پھر اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ یہ اس کی کارپیٹ ہر وقت اس کے لیے بچھی ہوئی نظر آئے۔ میں نے مثال دی تھی کہ لوگ وزیر اعظم صدور آتے ہیں تو ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے استقبال کے لیے ہمارے وزیر اعظم کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائی گئی۔ اللہ کہتے ہیں کاش اگر تو میرے لیے اس کی کارپیٹ کو بچھا دے تو میں تیرے دل کو اپنا گھر بنا لوں۔ یہ کعبہ جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ایسا ہی نا؟ اس سے پہلے بابا آدم نے بنایا، اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اس کی اینٹیں اللہ نے تو نہیں لگائیں۔ آج جو ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے لگائی۔ ادھر ہم پیر نہیں کرتے، ادھر ہم منہ کر کے تھوکتے نہیں، ادھر ہمیں حکم ہے منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا، پخانہ نہیں کرنا، پیٹھ نہیں کرنی، پیر نہیں کرنے۔ اس کو تو اس نے خود اپنے لیے بنایا ہے، یہ بھی اس کا گھر ہے۔ اس کی طرف ہم پیر کر کے سوتے رہیں۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں ہے نہیں، ہمارے ہاں ہے ملتان کے علاقہ میں کہ رات کو جب لوگ سوتے ہیں تو چارپائی وہ جو پیروں والی سائیڈ ہوتی ہے وہ کتب کی طرف یا کعبے کی طرف نہیں کرتے۔ جو ہمارا گھر ہے میرے والدین مرحومین کا، وہ شمال کی طرف مسجد ہے اور جنوب کی طرف کتب ہے، تو ہمارے گھر کی جو چارپائیاں ہوتی تھیں ان کے پیروں کی سائیڈ جو ہے وہ جنوب کی طرف، میرے ابا جی کہا کرتے تھے مسجد کی طرف نہ کیا کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، پاؤں ادھر کیا کرو۔ تو ایک دن ایک عورت اپنے بچے کو دم کرانے آئی۔ کیا کرانے آئی؟ باپ وہاں آئی، پچھلے جمعے یاد ہے نا؟ پھوکا مران آئی بچے نو، بچہ رو رہا ہے۔ اب وہ ہمارے گھر آئی تو چارپائی کو جو دیکھا کہ پیر ادھر ہیں، حاجی صاحب استاد جی یہ کیا، آپ کتب ستارے کی طرف پیر کر کے سوتے ہیں؟ تو میرے ابا جی نے کہا ادھر کیا ہے؟ ہائے استاد جی آپ کو نہیں پتا؟ میرے ابا جی نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ پاک نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بنایا تھا تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو کتب ستارے کے اندر محفوظ رکھا۔ وہ بینک کے اندر کیا ہوتے ہیں جن کے اندر لوگ اپنا سونا جا کے رکھتے ہیں؟ لاکر۔ گویا کہ اللہ پاک نے وہ لاکر بنا کے کتب ستارے کو بنایا تھا کہ اس کے اندر حضور کی روح مبارک رکھی گئی۔ یہ عام طور پر لوگوں میں ہے، جاہلوں میں۔ اب ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بنایا تو اللہ نے رکھا کہاں حضور کو؟ یہ اللہ کے خزانوں کی مثال کو ہمارے خزانوں کی طرح ہے۔ ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ جی وہ لوح محفوظ ہو ساتوں زمینوں اور آسمانوں سے بھی بڑا ہوگا، جس کے اندر ہر بندے کا اللہ پاک نے رجسٹر رکھا ہوا ہوگا، وہ عمارت کتنی بڑی ہوگی؟ میں نے کہا آج تک تم لوح محفوظ کا معنی بھی نہیں سمجھے ہو۔ لوح محفوظ اللہ کے علم کا نام ہے، اور آج کل کی دنیا نے اس مسئلے کو اتنا آسان کر دیا۔ موبائل کے اندر کتنی سی سم پڑتی ہے جس کے اندر آپ ساری دنیا کی چیزوں کو ڈال لیں۔ کمپیوٹر میں کیا پڑتا ہے کہ ساری دنیا، اللہ پاک کو کیا، اللہ پاک تو اس سے بھی اللہ پاک کا خزانہ ہے۔ کیا اللہ پاک کے خزانے کی مثال اسی پہ دے دی جائے کہ لاکر رکھا ہوا ہے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اللہ نے ڈال دیا اور تالا لگا دیا کہ یہاں پڑی رہو؟ میرے ابا جی کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا۔ ہائے ہائے استاد جی آپ کو بھی نہیں پتا؟ ادھر تو پاؤں نہیں کرتے اس لیے کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک، آپ کی جان مبارک کتب ستارے کے اندر اللہ پاک نے ڈالی ہوئی۔ میرے ابا جی نے کہا پھر ادھر کریں، ادھر اللہ کا گھر ہے۔
پھر ہم کدھر جائیں؟ کہنے لگی استاد جی یہ تو بات بڑی مسئلے والی ہے، بڑی غلط ہے، آپ نے ادھر چارپائیاں کی ہوئی۔ تو میرے ابا جی نے ایک لطیفہ سنا دیا، وہی کھڑی تھی، میرے ابا جی کی عادت تھی مذاق میں بات کر دیا کرتے تھے، میں بھی کر دیا کرتا ہوں، اس لیے آپ کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ابا جی نے ایک لطیفہ سنایا کہ کسی ان پڑھ آدمی نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا، تو قدرتی طور پر وہ عالم بھی بننا تو ایسے ہی مولویوں کے ہتھے چڑھ گیا جن بیچاروں کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا۔ 2 سال کے بعد انہوں نے ڈگری دی جاؤ تم عالم بن گئے ہو۔ اب وہ عالم بن کے آیا، دستار بندھی ہوئی، پگڑی بندھی ہوئی ہاتھ کے اندر، اس نے اپنی سند اور ڈگری بھی اٹھائی ہوئی۔ ابا ہل چلا رہے تھے کھیت میں، وہ کھیت میں آیا، ہل چلاتے چلاتے ابا جی کو پیشاب آ گیا۔ اب ابا جی پیشاب کرنے کے لیے ہل کو روک کے بھاگے تو انہوں نے بے خیالی میں کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ بیٹا کنارے پہ کھڑا کہنے لگا بابا جی بابا بابا ادھر تو کعبہ ہے، اب کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرے۔ وہ بیچارہ اٹھا، اب اس نے مشرق کی طرف منہ کیا تو بیٹے نے کہا ابا کعبے کو پیٹھ ہو رہی ہے۔ وہ بیچارہ ادھر سے بھی کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے جنوب کی طرف منہ کیا تو بیٹا بولا ابا ادھر تو قطب ستارہ ہے، ادھر تو حضور کا نور ہے۔ وہ بیچارہ ادھر سے بھی کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے شمال کو منہ کیا تو بیٹا کہنے لگا ابا قطب ستارے کو پیٹ ہو رہی ہے، اللہ کے نور کو پیٹ کر رہا ہے، حضور کے نور کو پیٹ کر رہا ہے۔ اب وہ بیچارہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا پترو ادھر کی پڑھ کے آیا میں تیرے سرے چ موترا؟ یہ کہاں سے تم نے مسئلے سن رکھے ہیں؟ جو مسئلہ ہے اسے سنو۔ یہ آنکھ صرف آنکھ نہیں، یہ میرے اللہ کا نور ہے۔ یہ دل صرف دل نہیں، یہ دل میرے اللہ کی بیٹھک ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ زبان۔ آپ نہیں سنتے رہتے ہو کہ نبی کی زبان پر خدا بولتا ہے؟ کہو بے شک نبی کی زبان پر، زور سے بولو، دیکھنے میں نبی کی زبان ہوتی ہے، نبی کی زبان پر جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اور اہل علم جو نبی کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو مومن ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی زبان پر بھی خدا بولتا ہے۔ کاش ہماری زبانیں ایسی ہو جائیں کہ ہماری زبان پر خدا آمین کہہ دو، آمین کہہ دو۔ اللہ ہماری زبانوں کو ایسا بنا دے۔ اصل میں یہ بگاڑ ایسے پیدا ہو گئے، آج تک ہم نے زبان کی قدر کو نہیں جانا، آج تک ہم نے دل کو نہیں جانا، آج تک ہم اپنے کانوں کی عزت اور قدر کو نہیں جانا کہ یہ کیا ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اپنی زبان کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور بھرے مجمع میں کہتے تھے اعلان کر کے، تیری وجہ سے آدمی جنتی بنتا ہے اور تیری وجہ سے آدمی جہنمی بن جاتا۔ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر صحیح استعمال ہو گیا تو انسان جنتی بن گیا، اور اگر یہ غلط استعمال ہو گیا تو انسان جہنمی بن گیا۔ فلانے پہ لعنت ہو، فلانے کو گالی دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے بندہ پاؤں نہیں ہلا سکے گا، اللہ کہے گا فلاں پہ لعنت کہی تھی، اس کا جواب دے کیوں کہی تھی، فلاں کو گالی دی تھی، اس کا جواب دے کیوں دی تھی۔ کہاں جائیں گے؟ ہم اتنا اللہ کا ذکر نہیں کرتے جتنا گالیاں دیتے ہیں، ہم اتنا قرآن نہیں پڑھتے جتنا زبان سے گالیاں دیتے ہیں، جتنی ہم چغلی کرتے ہیں، جتنی ہم غیبت کرتے ہیں۔ عاجزی کیا ہے؟ فرمایا ہر کوئی میرا محبوب زبان پر بیٹھ کر میرے سامنے نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے، تو عرشوں پہ آ کر اپنی نیاز مندی کا اظہار کر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، گزشتہ جمعہ آپ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرشوں پہ جا کر اللہ کے سامنے اپنی نیاز مندی کو ظاہر کر۔ کتا کہنے لگا کہ آپ کو اور میرا رشتہ نہیں بن سکتا، دوستی نہیں بن سکتی، یاد ہے؟ دوستی اپنے جیسوں میں ہوتی، تعلق اپنے جیسوں میں رکھو۔ دین میں بڑے کو دیکھ، توجہ دینا، ایک دوستی پہ بات کر دیتا ہوں۔ دین میں بڑے کو دیکھ، دنیا میں نیچے والے کو دیکھ۔ دین کا رشتہ جوڑنا ہے تو بڑے سے جوڑ، دنیا کا رشتہ جوڑنا ہے تو چھوٹے سے جوڑ۔
یہ ہے کہ مجھے جہاں جاتا ہوں پتھر پڑتے ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی صبح کے لیے بچا کے نہیں رکھا، اور آپ کے گھر میں تو اگلے ہفتے کے لیے بھی آٹا پڑا ہوا ہے، آپ نے تو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کیسے دوستی کرو؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے کہ اللہ میں کتے سے بھی دوستی کے قابل نہیں رہا، یہ کتا بھی مجھ سے آگے نہیں رہا۔ اصحاب کہف کا کتا جس کو ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے، وہ بھی ایک کتا تھا جو نیک لوگوں کے ساتھ چلا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ چلا۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک اس کو ولایت کا تاج پہنا کر جنت میں داخل کرتے ہیں، اس کتے کو۔ جس نے نیک لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے۔ یا اللہ میں اس قابل بھی نہیں کہ کتے سے میں دوستی کر سکوں، تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، بایزید نمازیں تو میرے دربار میں تو لاتا ہے، سجدے بھی لاتا ہے، روزے بھی لاتا ہے، زکاتیں بھی لاتا ہے، ہر چیز لاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ لے کے آ جو میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ تیرے پاس کیا نہیں ہے؟ ارشاد ہوا کہ میں بے نیاز ہوں، نیاز مندی میرے ہاں نہیں ہے۔ بندہ نیاز مند مجھے اچھا لگتا ہے، بے نیازی صرف میری ساتھ ہے۔ بندے کو ناز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بے نیاز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بے نیاز ہے، بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے۔ بے چارگی کے وقت میرے مولا تو ہی چارہ ساز ہے، تو جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، تو جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ قل هو اللہ احد پڑھو، میرا سونا تو کہ کبھی کبھی یار کی زبان سے یار کی تعریف اچھی لگتی ہے، بے شک میں تعریفوں کے لائق اور قابل میں اپنی زبان سے اپنی تعریف کروں تو بھی میں لائق اور قابل، مجھے روکنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ تعریفوں کا خالق و مالک جو میں ہوں۔ لیکن کبھی کبھی میں چاہتا ہوں میرا محبوب زبان تیری ہو، تعریف میری ہو، تو کر قل کہہ دے هو اللہ، پڑھو۔ ایک آج آپ کو وظیفہ بتاتا چلتا، کبھی کبھی رات کو سوتے وقت صرف 10 بار قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کرو، اور پڑھنے کے بعد خالصتاً اس کا ایصال ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا کرو، کسی اور کو نہیں۔ اس لیے کہ حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قرآن پاک ختم کا ثواب مل جاتا ہے جو 10 بار سورہ قل هو اللہ پڑھتا، 3 دفعہ 1 قرآن، 3 دفعہ 2 قرآن، 3 دفعہ 9 دفعہ پڑھو تو 3 قرآن، 3 قرآن کا ثواب اللہ واسطے حضور کو ایصال۔ ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں، انشاءاللہ ایک ہفتے میں حضور کی زیارت نہ ہو تو مجھے کہہ، یہ کر کے دے۔ یہ صورت ٹپاؤ نہیں جیسے ہم نماز میں ٹپاتے ہیں، کاش اللہ اس کی سمجھ کی توفیق دے دے، کاش اللہ اس کی سمجھ کی توفیق دے دے۔ ایک صحابی ہیں، حضور
غزوہ تبوک کے لیے تبوک تشریف لے گئے تھے. 800 کلومیٹر ہے مدینہ سے. صحابی مدینے میں بیمار ہے, موت ہو جاتی ہے, فوت ہو جاتا ہے. فرشتے جنازے کو اٹھا کر تبوک لے جاتے ہیں. حضور اس کی نماز جنازہ تبوک میں پڑھتے ہیں. آپ بھی حیران ہیں کہ مرا بندہ مدینے میں, جنازہ تبوک میں ہو رہا. سوچو نا کبھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفن کفن کے بعد مدینے آ کر اس کی بیوی سے پوچھا اس کی کیا نیکی تھی کہ مرا مدینے میں ہے, جنازہ میں اس کا تبوک میں پڑھ رہا ہوں. تو اس کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ اس کو قل ہو اللہ سے بڑا پیار تھا, یہ ہر وقت قل ہو اللہ پڑھتا رہتا تھا, ہر وقت قل ہو اللہ پڑھتا رہتا. اللہ الصمد, کہو اللہ. کیا معنی اللہ؟ اللہ اللہ. کبھی اسی پر بیٹھ جاؤ, اللہ تمہیں وقت دے تو کبھی میرے پاس آ جاؤ. قاری صاحب ہمیں بے نیازی کا معنی سمجھا دو کہ یہ بے نیاز کیا ہے. اللہ الصمد پنجابی میں کیا معنی ہے, ہندی میں کیا معنی ہے, اردو میں ہم نے تو کہہ دیا وہ بے نیاز ہے, لیکن اس کی حقیقت کیا, بے نیاز ہے کیا؟ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا ہمیں تو آج تک نیاز کا ہی نہیں پتا. 2 چاول نکالے دیگ سے, مولوی صاحب نے ختم پڑھا, پھر دیگ کے اندر ڈال دیے گئے. کیا ہے جی یہ نیاز کے چاول؟ نیچے گر جائیں تو گناہ ہے. کیا ہے جی یہ نیاز کے چاول ہیں. ہندو کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرشاد ہے. کیا ہے؟ کیا ہے ہندو کی پرشاد؟ تم کھاتے ہو؟ اس وقت تو فتویٰ یاد آتا ہے جی حرام ہے. تو یہ نیاز کیا ہے؟ اللہ کے نام کی ہو تو حلال, لیکن نیاز تو ہم دیتے ہی بابوں کے نام کی ہیں. ہندو کرے تو وہ پرشاد وہ حرام, آپ کرو تو حلال. ہمیں آج تک نہیں سمجھ آئی کہ آپ کس لین پہ چلتے ہو, کس سڑک پہ چلتے ہو. ہندو کی پرشاد حرام, اور میں بھی کہتا ہوں حرام, آپ بھی کہتے ہو حرام. یہ چائنیز کے دن آ گئے ہیں, یہ بھی لائٹیں جلا کے نا وہ کیا اگربتیوں کے آگے کیا رکھتے ہیں, سیب, مالٹے, مرغی اٹھا کے کھا لیا کرو, پکا کے فروٹ بھی اٹھا کے کھا لیا کرو. میں کہوں اٹھاؤ تو آپ قاری صاحب کیا کہتے ہو جی, تو حرام ہے نا, یہی کہو گے نا حرام ہے. آپ دیتے رہو تو حلال, یہ دیتے رہیں تو حرام. نہ ہم آج تک نیاز کو سمجھے, نہ آج تک ہم بے نیازی کو سمجھے. میں نے گزشتہ جمعہ بات بتائی تھی, نیاز بھی عبادت ہے. جس طرح سجدہ کسی غیر کو جائز نہیں, نیاز بھی کسی غیر کی جائز نہیں. نظر بھی عبادت ہے, جس طرح نماز عبادت ہے, نظر بھی کسی غیر کی جائز نہیں, نیاز بھی کسی غیر کی جائز نہیں. باقی تمہاری مرضی, جو مرضی کرتے رہو. ایک اماں کا واقعہ سنایا تھا جو قرآن کہتا اس نے نظر مانی تھی. قرآن ایک اور نظر کا بھی ذکر کرتا. اسی ماں کی گود سے پیدا ہونے والی مریم کا کہہ دو صلوات اللہ علیہ علیہ الصلاۃ والسلام. ماں نے نظر مانی بیٹا دے, اللہ نے بیٹی دے دی. اب اللہ پاک نے بیٹی کو بغیر خاوند کے بیٹا دے دیا. دیا نا, بغیر خاوند کے دیا نا, یہ عقیدہ بنانا ہے, دیا نا. اب جب دیا تو وہ کہنے لگی اللہ میں لے کے قوم کے پاس جاؤں گی, وہ تو پوچھیں گے یہ کہاں سے لائی ہے, تو کیا جواب دوں گی؟ فرمایا انی نذرت للرحمن صوما. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہتا. انی نذرت, میں نے نظر مانی ہے بے شک, للرحمن, اللہ کی, صوما, فلن نکلم اليوم انسیا. اللہ کہہ رہے ہیں جب تجھ سے پوچھیں مریم یہ کہاں سے لائی,
تو کہہ دینا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ فرض روزہ بھی اللہ کا، نظر کا روزہ بھی اللہ کا، نفل کا روزہ بھی اللہ کا، اس زمانے میں چپ رہنے کا روزہ بھی اللہ کا، بولو بولنے کا روزہ بھی اللہ کا۔ مومن وہ ہے جو بولے بھی اللہ کے لیے، مومن وہ ہے جو چپ بھی رہے اللہ کے لیے۔ آپ بھی بولو تو اللہ کے لیے، نہ بولو تو زور سے فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، چپ کا روزہ ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، 3 دن کا بچہ گود میں اٹھا کے مریم قوم میں آئی۔ قالوا یا مریم، کہنے لگے مریم یہ کہاں سے لائی؟ تیری اماں بڑی نیک تھی، تیرا ابا ولی تھا، یہ کہاں سے لائی؟ تیرا بھائی بڑا نیک تھا، کہاں سے لائی؟ اللہ نے کہا چپ، منت جو میری مانی ہے میں نے کہا ہے چپ۔ اللہ یہاں تو چپ کرنے سے بات نہیں بنتی، یہ پوچھ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے جو کہا چپ۔ اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا انی عبداللہ، یہ بولے گا جو تیری گود میں ہے۔ اللہ یہ کیسے بولے گا؟ فرمایا بڑا ہوگا تو بولنے کی طاقت بھی دینے والا میں ہوں، آج 3 دن کا ہے تو بھی بولنے کی طاقت دینے والا میں ہوں۔ انی عبداللہ، یہ بولے گا تو چپ کا روزہ رکھ لے۔ وہ بولا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ الصمد، اللہ تو بڑا بے نیاز۔ علماء نے لکھا ہے، پہلی بات عرض کرتا چلوں، بے نیاز کا معنی یہ ہے کہ جس کا کام سب کے بغیر ہو جائے، اور سب کا کام جس کے بغیر نہ ہو، وہ اللہ الصمد ہے۔ سب کا کام، سب کا کام کس کا؟ ایک نبی ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، نہ آگے کوئی سننے والا، نہ کوئی پیچھے سننے والا، نہ کوئی دائیں سننے والا، نہ کوئی بائیں سننے والا، نہ کوئی اوپر سے سننے والا، نہ کوئی نیچے سے سننے والا، اللہ الصمد۔ اب جب مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، اتنے اندھیرے آئے، اب کیا کہتے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا میرے کام کو بنانے والا کوئی نہیں، مچھلی سے نکالنے والا کوئی نہیں، اندھیروں سے اللہ الصمد، جس کے بغیر کسی کا کام نہ ہو، نہ ولی کا ہو، نہ مجدد کا ہو، نہ پیر کا ہو، نہ چشتی کا ہو، نہ نقشبندی کا ہو، نہ قادری کا ہو، نہ سہروردی کا ہو، نہ کسی عالم کا ہو، نہ کسی محدث کا ہو، نہ کسی مفسر کا، نہ علی کا ہو، نہ ابو بکر صدیق کا ہو، نہ عثمان غنی کا ہو، نہ علی المرتضیٰ کا ہو۔ اجازت دو تو میں کہہ دوں نبی کا بھی جس کے بغیر کام نہ ہو، اللہ الصمد۔ زور سے بولو اللہ۔ آگ میں ڈالا گیا نبی کو، جبریل آیا، کہا کیسے آیا ہے؟ کہا آج بغیر پوچھے آیا ہوں، مدد کرنے آیا ہوں۔ کہا نانا دیکھنے والا بھی وہ ہے،
مدد کرنے والا بھی وہ ہے، کہو بے شک۔ تمہارا غوث العظم کون؟ کہو اللہ۔ سب سے بڑا مدد کرنے والا کون؟ سب سے بڑا مدد کرنے والا کون؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز جس کے بغیر کسی کا کام نہ ہو۔ اور اس کا اپنا کام ایسے ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میں رویا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں کتے کے قابل بھی نہیں کہ کتے سے دوستی ہو جائے، اور کتا میرے ساتھ دوستی رکھنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ نے کہا باقی چیزیں تو تیری اپنی جگہ، ایسی چیز لے آ جو میرے دربار میں نہ ہو، تو ایسی چیز لانے سے تو کتے سے کیا بندوں سے بھی اچھا ہو جائے۔ کہا اللہ میں کیا لوں؟ کہا جو چیز میرے خزانے میں نہیں۔ کہا اللہ کون سی چیز ہے جو تیرے خزانے میں؟ کہا عاجزی کو لے کے، عاجز ہو جا۔ تو خاک سے بنا ہے خاک ہو جا، مٹی سے بنا ہے مٹی ہو جا، اگر آگ سے بنا ہے تو پھر آگ ہو جا۔ آگ سے بنے ہو تو آگ ہو جاؤ، مارنے والے جلانے والے بن جاؤ۔ مٹی سے بنے ہو، جو کہتا ہے میں مٹی سے نہیں بنا ہاتھ کھڑا کرے۔ پھر مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ آگ بن گئے ہم لوگ، مرنے پہ تل گئے ہم لوگ، جلنے جلانے پہ تل گئے ہم لوگ۔ یہ تو آگ کا کام ہوتا ہے، وہ اپنا دیکھتی ہے نہ بیگانہ دیکھتی ہے، سب کو جلا دیتی ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے مٹی ایک ایسی چیز ہے جو اپنے کو جانتی ہے۔ مٹی اپنے کو جانتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کچھ لوگ مرنے والے ایسے ہوتے ہیں جب ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ مٹی پہ حرام کر دیتا ہے اس کے جسم کو کھا جانا۔ وہ جیسے رکھے جاتے ہیں ویسے ہی پڑے رہتے ہیں، مٹی بھی ان کا ادب کرتی ہے۔ مٹی جانتی ہے یہ میرے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، چونکہ ہم اسی مٹی سے بنتے ہیں اسی مٹی میں لوٹا دیے جاتے ہیں۔ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ یہی تو فرق ہے ہندو اور مسلمان میں۔ ہندو اپنے مرنے والوں کو آگ کی نظر کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری اصل آگ ہے، حالانکہ اس کی اصل بھی آگ نہیں ہے۔ ایک ہندو مجھ سے کہتا ہے تم کتنے ظالم ہو مسلمان کہ اپنے ماں باپ کو مٹی کے حوالے کر دیتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو مرنے کے بعد مٹی، ہمیں دیکھو ہم آگ کے حوالے کر دیتے۔ ہم نے کہا آج تک تم سمجھے ہی نہیں، ہم تو نہلا کر دھلا کر کپڑے پہنا کر خوشبو لگا کر بنا کر سنوار کر اس کو اس کے اصل کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ تو جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جائے۔ ظالم تو تم ہو، ظلم کرتے ہو کہ جس سے وہ بنے نہیں اسی کی طرف لوٹا دیتے ہو۔ مٹی اپنی اصل کو جانتی ہے۔ مٹی سے بنے ہو تو مٹی ہو جاؤ۔ علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ مٹی کے اندر صفت ہے وہ پردہ پوشی کرتی۔ یہ تو قبر میں جانے والے کو ہی پتہ ہوتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے، باہر والے کو تو کچھ پتہ نہیں۔ مٹی ہر چیز چھپا لیتی ہے، اچھا آیا تو اس کو بھی چھپا لیتی ہے، برا آیا تو اس کو بھی چھپا لیتی ہے۔ آپ مٹی ہو جاؤ، آپ کے پاس کوئی اچھی بات آئی ہے تو اسے بھی چھپا دو، بری بات آئی ہے تو اسے بھی چھپا دو۔ مٹی ڈال دو، مٹی والی اپنے اندر صفت پیدا کرو۔ مٹی عاجز ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اسی پہ پیشاب کرتے ہو، اسی پہ پخانے کرتے ہو، اسی پہ گائے بیل بھینس گوبر کرتی، اور اسی گوبر کو پھر ہم مٹی کے حوالے کرتے ہیں۔ مٹی لے کر گوبر کو واپسی ہمیں پھول اور پھل دے دیتی ہے۔ کبھی سوچا اس چیز کو؟ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، کبھی اپنے کھیتوں میں گئے تو ہل چلا رہے ہیں تو ہل سے پہلے معلوم ہوا گوبر ڈالی جا رہی ہے۔ ابا جی یہ کیا ہے؟ بدبو آ رہی ہے، گوبر ڈال رہے ہیں۔
کہا بیٹا ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر سمجھ آئے گی۔ بڑے ہوئے تو سمجھ آئی، ایسے ہو جاؤ کہ اگر تمہارے اوپر کو گوبر بھی پھینکے تو اسے پھل واپس کرو، پھول واپس کرو، اسے دعا دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھر کا کچرا ڈالنے والی، کیا میرے نبی نے بھی کبھی پلٹ کر اس کو گالیاں دی تھی، مارا تھا اس کو؟ کبھی صحابہ سے کہا تھا جاؤ مارو؟ آج تو پیر بھی مریدوں سے کہتا ہے جاؤ اس کو برباد کر دو، اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ فرمائیں ایک دن حضور خود چلے گئے، بیمار ہے پوچھاتے ہیں، اب دروازے کی اوڑوں سے دیکھا تو نبی آئے ہیں جن پر روزانہ کیچڑ ڈالا جاتا ہے۔ بیٹی ڈرتی ہے کہیں بدلہ لینے آئے، اماں کہتی نہیں یہ بدلہ لینے والے نہیں ہیں، دروازہ کھول دو، کوئی بات نہیں۔ کیسے آئے؟ حضور نے فرمایا میں تو پوچھنے آیا ہوں، سنا ہے بیمار ہو گئی۔ کاش ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، آمین کہ میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی۔ ایک کلمہ پڑھتی ہے مسلمان ہو جاتی، ایک بوڑھیا عورت ہے، مدینے کے بازار میں سامان اٹھتا نہیں، مکے کے بازار میں سامان اٹھتا نہیں، زیادہ ہے۔ حضور قریب سے گزرے، اماں کہاں جانا ہے؟ ہاں بیٹا او 3 میل دور بستی ہے، سامان زیادہ اٹھتا نہیں، میں اٹھا لوں؟ اٹھا لو۔ حضور نے اٹھا لیا۔ راستے میں جا رہے ہیں تو سارے راستے وہ بوڑھی عورت حضور کو نصیحت کرتی، بیٹا تو بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے شکل صورت سے، یہاں ایک محمد آیا ہے، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے گھروں میں لڑائیاں ڈلوا دی، اس سے بچ کے رہنا، نصیحت کرتی ہوں بچ کے رہنا۔ اچھا اماں ٹھیک ہے۔ 3 میل سامان اٹھا کر نبی گھر پہنچاتے ہیں، واپس ہونے لگے تو اماں بولی بیٹا پانی تو پیتے جاؤ، دھوپ میں آئے ہو۔ بیٹی بھائی کے لیے پانی لاؤ، پانی لائی۔ حضور پلٹے تو بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹا جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ کہا اماں وہی ہو جس کو سارے راستے تو گالیاں دیتی آئی، میں محمد ہوں، زور سے کہہ دو۔ ہاں اچھا تو وہ ہے، تو اتنا اچھا ہے کہ میں نے سارے راستے تجھے گالیاں دی ہیں، پھر بھی تو کندھے پر اپنا سامان اٹھا کر میرے گھر آیا۔ میں ناعاقبت اندیش، میں کافرہ، میں بے ایمان، میں جھوٹی، میں گالیاں، تجھے گالیاں دی، تو نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ ماما میری صفت ہے رحمت للعالمین، میں تو معاف کرنے والا ہوں۔ فرمایا پھر ایسے نہیں جا، پھر بیٹھ، مجھے کلمہ پڑھا کے پھر مجھے جنت کا راستہ دکھاتا جا، جنت کا راہ کون سا ہے۔ ہم مٹی سے آئے ہیں، ہم آگ سے نہیں آئے، آگ سے شیطان آیا تھا۔ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مٹی بن جاؤ، اور مٹی بننا ہے، مٹی مرنے کے بعد بننا ہے، تو جیتے جی بن جاؤ تو کیا ہے۔ اور دعا کیا کر مرنے کے بعد بھی اللہ مٹی دے دے۔ ایسے فرعونوں کو تو خدا مرنے کے بعد بھی مٹی نہیں دیتا۔ ایمان سے آج ہاتھ اٹھا کے دعا کر اللہ قبر نصیب کر دے، اللہ مٹی نصیب کر دے۔ کتنے ہیں جو جل کے مر گئے، کتنے ہیں جو جانوروں کے پیٹوں میں چلے گئے، کتنے ہیں جو پانی کے پیٹوں میں چلے گئے، اللہ پاک نے ان کو مٹی بھی نصیب کی۔ اور اگلی دعا اپنے لیے تو میرے لیے کر دے کہ اللہ مدینے کی مٹی دے دے، اللہ مدینے کی مٹی دے دے۔ موت آنی ہے، کس دن آنی ہے وہ جانتا ہے، آنی ہے نا۔ کوئی ہے جو کہ میں نے نہیں مرنا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ مر کے مٹی میں جانا ہے، مر کے زور سے بولو، مر کے تو مرنے کے بعد جہاں جانا ہے، اگر جیتے جی مٹی بن جاؤ، کلہاڑی بھی مارو، ٹوکے بھی مارو، کیہاں بھی مارو، رمبے بھی مارو، داتری بھی، وہ بیچاری کبھی بولی نہیں، ٹھوکر بجا کے چلتے ہو، اکڑ کے چلتے، کبھی نہیں بولی، کبھی نہیں بولی۔ ہم کتنا ظلم کرتے،
ہل چلاتے ہیں تو اکھاڑ پھچاڑ ہو جاتی ہے، اوپر نیچے نیچے کے اوپر، بدلے میں وہ ہمیں گندم دیتی ہے، بدلے میں ہمیں وہ کپاس دیتی ہے، بدلے میں ہمیں وہ چاول دیتی ہے، بدلے میں ہمیں وہ کنو مالٹے دیتی ہے، بدلے میں وہ ہمیں سیب اور آم دیتی ہے، بدلے میں ہمیں وہ پھول دیتی ہے، بدلے میں ہمیں وہ پھل دیتی ہے۔ آمین کہہ دو، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا۔